بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، کچھ لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معذور لوگ کیوں پیدا کرتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس قدر مہربان خدا اپنی مخلوق کو معذور کیوں پیدا کرتا ہے، جو بظاہر انسانوں پر ایک طرح کا ظلم دکھائی دیتا ہے؟ یہ سوال وہ شخص بھی بار بار پوچھتا ہے جو کسی بیماری میں مبتلا کسی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ہی کیوں؟ اس کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں کہ آخر کیوں؟ لیکن اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ اس لیے دی تاکہ ہم اس سوال کے جواب کو سمجھ سکیں اور کبھی یہ سوال ذہن میں نہ لائیں کہ آخر میں ہی کیوں۔ اسی طرح کا سوال ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ نے اندھے لوگ کیوں پیدا کیے ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اندھے لوگ اس لیے پیدا کیے تاکہ دیکھنے والے اس نعمت کی قدر کر سکیں۔ اللہ کی حکمت کے آگے ہر چیز صفر ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی حکمت نہ ہو۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے کوئی بھی چیز بے معنی پیدا نہیں کی، چاہے پھر وہ ریت کا ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک الٹ ضرور رکھا ہے، جیسے کہ ایک طرف فرشتے پیدا کیے ہیں تو دوسری طرف شیطان، ایک طرف خوشی پیدا کی ہے تو دوسری طرف غم، ایک طرف دن پیدا کیا تو دوسری طرف رات، ایک طرف اچھائی پیدا کی تو دوسری طرف برائی، ایک انسان صحت مند ہوتا ہے تو ایک بیمار، ایک امیر تو دوسرا غریب، ایک کو ذہین تو دوسرے کو پاگل بنایا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپوزٹ چیز سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے ہر خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے بدصورتی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز کو پرفیکٹ بنانے کے لیے پہلے نامکمل اور معمولی چیزوں کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ایک انسان نامکمل پیدا کیا گیا تو یہ اس لیے کہ اس کے گرد مکمل لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور وہ نامکمل یا معذور انسان بغیر کسی وجہ کے تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے شاید اس دنیا میں اس کے لیے سختیاں لکھی ہوں، لیکن اس مختصر زندگی کے بعد جو نا ختم ہونے والی زندگی ہوگی، وہاں یہی شخص سب سے آگے اور سب سے مکمل شکل میں ہوگا۔ اس دنیا میں جو لوگ معذور نظر آتے ہیں، ان کی معذوری کسی گناہ کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور سکیم کے مطابق ہوتی ہے۔ اس آزمائش کے قانون کے تحت وہ کسی کو بہت مال اور دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی، کسی کو حسن دیتا ہے تو کسی کو بدصورتی۔ بالکل اسی طرح کسی انسان کی جسمانی ساخت میں کوئی نقص ہوتا ہے اور کوئی بالکل تندرست۔ دنیا کی اس آزمائش میں کسی کو دے کر اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے تو کسی سے چھین کر اس کے صبر کا۔ دین کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شکر کا امتحان صبر کے امتحان سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ایک انسان جتنی صلاحیتوں سے محروم ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی اتنی ہی آسان ہوگی، اور اس کی محرومیوں کا اس کو الاؤنس دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے صبر اور استقامت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں انعام کے طور پر جنت اور ریشمی ملبوسات سے نوازے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر ہر روز ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ جوڑ نہ ہو تو اس کا سارا جسم بیکار ہو جائے۔ پھر ایک اور نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص جب ایسے شخص کو دیکھے جو مال یا جسمانی لحاظ سے بہتر ہو، تو اسے اس شخص پر بھی نظر ڈالنی چاہیے جو مالی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے اس سے کمزور ہو۔ ان نصیحتوں پر عمل کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا حقیقی شکر پیدا ہوتا ہے۔
اللہ اس تمام کائنات کا مالک ہے اور اس کائنات میں موجود ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے جس طرح چاہے بنا سکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے معذور لوگوں کو کیوں پیدا کیا، تو سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں اور نہ ہی ایک مخصوص حد سے آگے جا کر اپنی تمام تر عقل و فہم کے باوجود اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سوال پوچھنا درست نہیں، کیونکہ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق شدہ چیز کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے عام انسانوں کے لیے اپنے محبوب ترین بندوں کو مثال بنا دیا۔ صاحب ایمان ہوتے ہوئے کسی کو خلیل بنایا تو بیٹے اور بیوی کو صحرا اور پہاڑوں میں تنہا چھوڑ دیا۔ پھر حکم ہوا کہ جاؤ اور اس کے گلے پر چھری پھیر کر ہمارے نام کی قربانی کرو، لیکن یہاں کوئی سوال نہیں۔ ایک کو بدن میں کیڑے ڈال کر ویرانوں میں ڈال دیا، لیکن یہاں بھی کوئی سوال نہیں۔ ایک کو مچھلی کے پیٹ میں تاریکیوں میں قید فرما دیا، لیکن کوئی سوال نہیں۔ ایک کو درجن بیٹے دیے، لیکن سب سے محبوب فرزند کو دیگر بیٹوں کے ہی ہاتھوں کنویں میں ڈلوا دیا اور باپ کو لاچار کر کے چھوڑا، لیکن یہاں بھی کوئی سوال نہیں۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو آزمائشوں میں ڈالا، ان کی تکلیفیں ملیں تو آخر کیوں؟ لیکن سوال پوچھنے سے پہلے یہ غور نہیں کیا گیا کہ اللہ انسانوں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر نعمتیں دیتا ہے، تو کیا اس کا جواب ہے کہ وہ ان نعمتوں سے کیوں نوازتا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی انسانی صلاحیت محدود ہے۔ اللہ کے کسی کام میں کیا بھلائی چھپی ہے کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آئے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ اسی لیے اگر ہم بھی کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، ہم بھی کسی دکھ یا تکلیف میں ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر بھی کوئی آزمائش بھیجی ہے، اور بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر آپ پر کوئی دکھ کی گھڑی آتی ہے تو اس کے بعد سکھ کے دن بھی آتے ہیں، تو کامیاب وہی انسان ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے، کیونکہ ہم لوگ دکھ، پریشانی اور غم کے عالم میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو جیسے اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کریں، اور جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پر ایسا کیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجیے گا، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔